الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیاء وعلی آلہ المجتبى وصحبہ بدور الدجا ونجوم الہدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین. اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ تیسر بہا امورنا وتکفی بہا عنا شرور اعدائنا وتزکی بہا نفوسنا وتجلی بہا قلوبنا وتغفر بہا ذنوبنا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا. اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کی حمد و ثنا اللہ کے حبیب سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین کرام، سورہ نساء تک قرآن حکیم کی 7 منزلوں میں سے پہلی منزل کا اختتام ہے. اگلی سورہ مائدہ سے دوسری منزل کا آغاز ہے. قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں. سورہ بقرہ احکامات کا خلاصہ ہے. اور سورہ بقرہ میں جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک بڑا مقصود ان تعلیمات کا یہ ہے کہ انسان اندھیروں سے نکلے اور روشنی کی طرف آئے. حیوانی کیفیات سے نکلے اور نور اور روح کے راستے پر آئے.
اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو معبود مانتے تھے، اس کو الہ مانتے تھے، ان کی گمراہیوں کا بیان ہے اور توحید کی معرفت کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء، جس میں معاشرت کے اصول بتائے گئے۔ معاشرہ یہ عام استعمال کا لفظ ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، معاشرے میں امن کی ضرورت ہے، معاشرے میں تعلیم کی ضرورت ہے۔ 10 بندے جہاں مل کر بیٹھیں، جہاں رہتے ہوں اور ایک گھر کے نہ ہوں، عرب کے لوگ اس کو معاشرہ کہتے تھے، یا عشرہ سے ہے، 10 سے۔ یا ایک گھر 10 افراد پر مشتمل ہو، 10 کے قریب دوسرے گھر میں لوگ ہوں۔ اس طرح یہ تھوڑی سی جو آبادی ہوتی ہے اس کو پھر معاشرہ کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو غالباً سوسائٹی کہتے ہیں، عربی لفظ معاشرہ ہے، اور اردو میں بھی یہی زیادہ استعمال ہے۔ تو اصول معاشرت یہ سورہ نساء میں کہ حقوق کی حفاظت، وراثت کے احکام، یتیموں کی پرورش اور نگرانی، یہ سارے سیرت کے ابواب ہیں جن سے کردار سازی ہوتی ہے۔ بندے کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے کہ اس کا لین دین کیسا ہے، برادری کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، اہل خاندان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے۔ معاملات سے بندے کی پہچان ہوتی، اور جس کے معاملات جتنے اچھے ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا ایمان قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اسے خدا کے سامنے جانے کا احساس ہے اور خوف۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں معلوم ہوا کہ فلاں بندہ گھوڑا فروخت کر رہا ہے۔ اب گھوڑوں کی قسمیں ہیں اور اپنا اپنا معیار ہے، اپنی اپنی کوالٹی ہے۔ آج بھی گھوڑے سستے بھی مل جاتے ہیں، مہنگے بھی مل جاتے ہیں، ان کی نسلیں ہوتی ہیں۔ تو ایک مالک نے اپنے غلام کو گھوڑا فروخت کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ وہ صحابی جب اطلاع ہوئی تو جا کر سودا کیا۔ اس نے اس زمانے کے لحاظ سے کوئی 300 یا اتنی رقم بتائی۔ تو آپ نے مالک سے کہا کہ اگر تم 500 لے لو۔ اس نے کہا میں 300 پہ راضی تھا، آپ 500 کی بات کر رہے ہیں، میں تو خوشی ہوگی۔ آپ نے فرمایا 700 لے لو۔ اس نے کہا میں تو 300 پہ خوش تھا، میرے لیے کون سے انکار کی بات ہے۔
جتنا وہ بتا رہا تھا اس سے ڈبل ٹرپل قیمت پہ وہ گھوڑا خریدا۔ مثلا 300 کا وہ فروخت کر رہا تھا اور صحابی رسول نے 900 کا خرید دیا، جبکہ وہ مالک خود راضی تھا 300 کا دینے میں، وہ 300 میں دے رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے ابن جریر، اے صحابی رسول، وہ سستی چیز دے رہا تھا، آپ نے ڈبل اور اس سے زیادہ ٹرپل 3 گنا زیادہ قیمت دے کر آپ نے خریدا ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ بندہ سادہ تھا، اسے اپنی چیز کی قیمت کا احساس نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ گھوڑا زیادہ قیمتی ہے، میرا دل مطمئن نہ ہوتا اگر میں اس کے ساتھ ایسا کر دیتا، اور یہ دھوکہ اس کے ساتھ میری طرف سے ہو جاتا۔ اگرچہ وہ تو راضی تھا اپنی چیز دینے میں، لیکن اسے اپنی چیز کی قیمت کی قدر اور احساس نہیں تھا، مجھے تو اس کی چیز کی قیمت کا اندازہ تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں بیعت کرتے وقت وعدہ کیا تھا کہ کسی بندہ مومن کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ظاہر ایک سوچنے کی بات ہے کہ بندہ چیز بیچنے پہ راضی ہے، اور جب بیچنے والا اور خریدنے والا باہمی رضامندی سے جب وہ چیز طے کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن اس صحابی رسول کا وہ تقوی دیکھیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو ایمان کی قوت ملی تھی وہ رسول اللہ کے قلب مبارک کے فیض سے ملی تھی۔ بندے کے پاس جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے معاملات سے بندے کا پتہ چلتا ہے یہ کتنا سچ بولتے ہیں، یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تربیت، یاد رکھیں جو صحابہ اکرام ہیں، یہ ہمارے لیے اس لیے معیار ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کی ہوئی جماعت ہے۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نازک سے مقام پہ بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، ملفوظ نہیں ہے، مکتوب ہے، تحریر ہے۔ جب حضور کی صحبت پانے والے صحابہ اکرام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں تقویٰ تھا، طہارت کا نور تھا، نیت کا اخلاص تھا۔ اور پھر ایک جملہ آپ نے لکھا، فرمایا حضور پاک کی صحبت کا اثر جانے والا تو نہیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارک، اس کا نور ملے اور تھوڑی دیر کے بعد ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو صحبت جن کو ملی ہے، جو صحبت یافتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر صحبت کا نور رکھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کی تجلیات ان پر پڑی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری کوئی معجزہ بھی نہ ملتا تو آپ کے جو صحابہ کی زندگیاں ہیں ان میں سے ایک ایک کا کردار آپ کی نبوت کی دلیل تھا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں جو صحبت یافتہ ہے ان کی بات، صحبت جن کو ملی۔ ایک وہ لوگ تھے جو آئے، زیارت کی اور چلی گئے، اس لیے جب آپ کتاب حدیث کی پڑھتے ہیں تو آپ فرق پڑھتے ہیں، ایک عربی سرکار کی بارگاہ میں آئے، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں۔ جو آئے وہ بھی بہت عظیم لوگ ہیں، زیارت کر کے چلے گئے، تھوڑا سا وقت ملا، لیکن جس کو جتنی زیادہ صحبت نبوت ملی، اللہ نے اس کو ایمان کی اتنی قوت اور پختگی عطا فرمائی۔ تو جو معاملات ہیں ان سے بندے کی پہچان ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیاء گزرے ہیں، جب ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں
تو بندہ حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی ان کو گالی دیتا رہا، جب وہ مرا تو اللہ کا بندہ اٹھ کے اس کے جنازے میں چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے، میں اب نام نہیں لیتا جو کہ فتنہ ہوتا ہے، لاہور میں ایک عالم دین تھے، تو ایک بندہ ان کے محلے کا تھا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، محلے میں تھا ایک بندہ قرآن کا عالم ہے، حدیث کا عالم ہے، کردار میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وہ سوچ کے اختلاف کی وجہ سے باتیں بھی کرتا تھا اور ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا اور کہا کہ حضرت آپ نے نماز جنازہ پڑھانی ہے، تو وہ جنازے میں چلے گئے، نماز جنازہ پڑھائی، اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو کسی نے کہا اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آج آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے۔ تو مسکرا کر فرمانے لگے آج کون سا یہ پیچھے تھا، پیچھے تو ہم تھے، آج بھی یہ آگے تھا، آج بھی ہم تو پیچھے کھڑے تھے، یہ آگے تھا۔ تو یہ جو کردار ہے، یہ بندے کا کردار بتاتا ہے کہ وہ کسی کامل کی صحبت میں رہا ہے، کسی اللہ کے مقبول کی صحبت میں رہا ہے۔ تو جب ولی کی صحبت میسر ہو جائے اور حسن نیت کے ساتھ، یہ نہیں ہے کئی بزرگوں کے قریب لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ہدایت کے لیے جاتے ہی نہیں، وہ جلب منافع کے لیے اور مقاصد کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو اپنا دل لے کر آتے ہیں، اللہ کے بندے کا دل اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ تو جو معاشرت ہے، اس کے احکامات سورہ نساء میں بیان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن معاشرت نصیب فرمائے کہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہندکو زبان میں کہتے ہیں کہ بندے کی پہچان راہ پہنیا یا واہ پہنیا، یا تو آپ اس کے ساتھ معاملات آپ کے کوئی ہوں یا آپ کے ساتھ سفر نصیب ہو، تو بندے کا پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کے ساتھ آپ کو سفر نصیب ہوا، اللہ نے اس کے دل کی دنیا کو ہی بدل دیا۔ یہاں ایک عالم تھے، تو ایک نوجوان، یہاں یہ نور کالونی میں ہی ایسا ہوا تھا، تو وہ ان سے فکری اختلاف رکھتا تھا، نظریاتی اختلاف تھا۔ یعنی ایک بندہ مسجد کے قریب سے گزرتا ہے لیکن وہ اس امام کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے نماز پڑھتا۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ میں نے فلان جگہ جانا ہے، راستے میں ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ وہ جس بندے کو آپ ملنا چاہتے ہیں وہ میرے محلے میں ہے۔ راستے میں ان کو 10-15 منٹ سفر میں ساتھ رہے، تو اس بندے کے بارے میں، اس عالم کے بارے میں بندے کی سوچ بدل گئی، ان کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ وہ میں آپ کو راستہ بتانے نہیں گیا تھا، اس سفر میں اللہ نے مجھے راستہ بتا دیا۔ ایسے ہو جاتا ہے۔ تو حسن معاشرت یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا بائی بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر اعلیٰ اقدار کے حامل تھے اور اخلاق اور کردار اتنا اونچا تھا کہ ان کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا، ان کے پڑوس میں۔ ایک دن کسی نے کہا کہ تو ان سے بہت عقیدت رکھتا ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا کہ جو
بائی بستانی کا جو اگر اسلام ہے، اگر اسلام یہ ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے، میرے لیے تو بہت مشکل ہے، اور اگر وہ ہے جو تم کر رہے ہو مسلمان، تو اس کے مقابلے میں تم مسلمان ہی نہیں لگتے۔ تو اللہ کے بندوں کا جو کردار اتنا اونچا کردار ہوتا، ہمارے سلسلہ قادریہ کے بزرگ، ہمارے خاندان کے سید محمد امیر شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک عزیز ہیں بہت قریبی ان کے، وہ مجھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو وہاں ایک ہندو آیا اور اس نے اپنے بچے کی شادی کی دعوت دی، تو حضرت نے دعوت کو قبول کیا اور فرمایا کہ تو نے بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ شروع میں ہم بھی وہاں جا کر پریشان ہوتے تھے کہ سکھ ان کے پاس آتے، دعا کرواتے اور ان کو پاسپورٹ پیش کرتے کہ آپ اس پہ دم کریں، ہمارا دبئی کا ویزا لگ جائے۔ تو میں خود پریشان سا ہوتا تھا کہ سکھ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور لنگر بھی کھا رہے ہیں۔ تو اس وقت جامعہ رضویہ علوم میں ہمارے استاد تھے حضرت شیخ الحدیث علامہ عبدالرشید قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو جب بھی میں پشاور جاتا تو وہ فرماتے تھے کہ شاہ صاحب کو پشاور میں میرا سلام پیش کرنا، میرے لیے دعا کروانا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے کہا حضرت وہاں تو بڑا عجیب سا دیکھا ہے، سکھ بھی آتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اگر وہ سکھوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیں گے تو ان کو ہدایت کا پیغام کون دے گا؟ فرمایا جو اللہ کے بندے اس چیز سے بے نیاز ہوتے۔ تو یہ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، ان کے ایک مرید نے مجھے یہ بات سنائی کہ میرے ساتھ انہوں نے بلایا اور ہم چلے گئے ہندو کے بیٹے کے ولیمے میں۔ تو وہ پہلے تو اس نے اپنے دروازے کے سامنے آ کر حضرت کے قدموں میں گر گیا جس طرح سجدہ کرتے ہیں، تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ شرک تو مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، میں تو صبح شام 5 بتوں کو سجدہ کرتا ہوں، میرے لیے کیا شرک؟ بندہ بڑا دانا تھا، بات سمجھتا تھا کہ یہ جو وجود ہے اس کے اندر خدا کا نور ہے۔ پھر اس کا وہی بیٹا جس کے ولیمے میں آپ گئے تھے، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی اور اس کا نام غلام رسول رکھا گیا۔ اگر وہ کہتے جاؤ میں تمہارے نہیں آتا اور اپنا معاملے کرو، ہمارا مذہب اجازت ہی نہیں دیتا غیر مسلموں کے پاس آنا، تو وہ معاملات اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں جن کے وجود سے ہدایت نکلتی ہے، سبحان اللہ، ایسے لوگ ہیں۔ حجت الاسلام ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ غیر مسلم ان کو دیکھ کر کہے کہ اگر یہ مذہب جھوٹا ہوتا تو کم از کم یہ بندہ اس مذہب کو قبول نہ کرتا۔ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر حضور علیہ السلام کا کوئی ظاہری معجزہ نہ ہوتا، چاند 2 ٹکڑے نہ ہوتا، سورج ڈوبا ہوا واپس نہ آتا، پھر بھی سرکار کے صحابہ ایسے تھے، ان کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا تھا اگر ان لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ خدا کا سچا نبی ہے۔ ایسے صاحبان کردار تھے، ایسے صاحبان عظمت تھے۔ مروج الذہب میں حضرت علامہ مسعودی نے یہ بات لکھی ہے۔ مروج الذہب ان کی تاریخ کی کتاب ہے۔ شبلی نعمانی صاحب نے سیرت النبی میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسعودی کی ساری کتابیں مل جاتی تو مسلمانوں کو اور کسی تاریخ کی ضرورت نہ پڑتی۔ مروج الذہب میں انہوں نے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک بیان لکھا ہے کہ ان سے ایک موقع پر سرے دربار پوچھا گیا کہ عبداللہ ابن عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ تو انہوں نے حضرت جناب ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا علی شیر خدا تک، پھر عشرہ مبشرہ میں سے بعض صحابہ کرام، حضرت سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، سب کے بارے میں 2 3 جملے بیان کیے۔ اور جب سیدنا علی ابن ابی طالب کی باری آئی
تو ابن عباس نے تقریباً 10 سطروں سے زیادہ کا خطبہ دیا، یعنی تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں بیان کیا کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے ایسے۔ تو ایک بندے نے کہا کہ چچا کے بیٹے کی زیادہ تعریف کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تعریف کوئی بھی بے جا نہیں ہے، علی کے بارے میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں حقیقت میں ہیں ہی ایسے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں مختصر سی کوئی بات کریں اجمال کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا سرسری بیان کرنا، ایک خاکہ سا بیان کرنا، تفصیل میں نہ جائیں، ایک دو جملوں میں بیان کر دیں کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں نہیں تھے، وہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ تھے جن کے جسم دنیا میں ہوتے تھے اور دل آخرت میں لگے رہتے تھے، ہر وقت ان کی نظر میں آخرت ہوتی تھی۔ جس کی نظر میں آخرت ہوگی سب سے بہترین معاشرت اس کی ہوگی۔ وہ پڑوسیوں سے سلوک کرتے وقت یہ سوچے گا کہ اللہ کے سامنے میں نے جواب دینا ہے، وہ رشتہ داروں کے معاملات میں سوچے گا میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ دوستوں کے بارے میں سوچے گا میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اگر حکمران ہے تو وہ عوام کے بارے میں سوچے گا کہ ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں غزوہ خیبر کی جو تفصیلات آگے شارحین نے بیان کی کہ غزوہ خیبر کے موقع پر کئی دن تک جنگ جاری رہی، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا۔ بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں ضرور جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا اللہ جس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ۔ فرمایا وہ ایسا بندہ ہے اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ یا شرع حدیث یہ ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ اور رسول کو زیادہ محبوب اور دوسروں سے زیادہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے، یہی خصوصیت بنتی ہے جب یہ مفہوم لیا جائے۔ ورنہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ میدان جنگ میں جو صفے بنا کے لڑتے ہیں اللہ سب سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور ایسے کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو جہاد میں جا کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اللہ سب سے محبت کرتا ہے۔ اب خیبر میں اتنے لڑنے والے تھے، جو بھی لڑنے کے لیے اللہ سب سے محبت، پھر یہ کہنا کہ اس سے اللہ اور رسول اور وہ اللہ اور رسول سے محبت، اس کا مطلب ہے وہ اللہ اور رسول سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ محبت میں سارے ہی شامل ہیں، لیکن یہ جو شدت محبت ہے وہاں پہ زیادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزرنے کے بعد صحابہ اکرام ساری رات بے چین رہے، بات الناس یطوقون، انتظار میں رہے، بے چین رہے کہ اب صبح جھنڈا کس کو ملنا ہے، کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا ہے کل اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی، کل جس کو جھنڈا دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تھی دل میں یہ ایک تمنا تھی کہ کاش اللہ کے حبیب یہ جھنڈا مجھے دیں، کیونکہ ایک ذوق ہوتا ہے، اپنی خدمت پیش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں آگے ہو جاؤں،
مجھے سربراہی ملے، پر میں پہلے زندگی میں کبھی اس طرح کی تمنا پیدا نہیں ہوئی، اس دن میری بھی دل میں یہ آرزو تھی کہ یہ مجھے ملے، کہ اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ اور رسول کا وہ محبوب ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، این علی بن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں آ رہی ہیں۔ یہ جو آشوب چشم ہے، عربی میں اس کو رمت کہتے ہیں، آنکھوں کی بیماری کو، فارسی والے آشوب چشم کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں آنکھوں کا آنا، کہ انہیں آشوب چشم ہے، آنکھوں کی بیماری ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ۔ یا ایک مولوی صاحب نے ایک کتاب میں لکھا، وہ تو کسی کو بھی دے دیتے جو کہ سرکار نے فرما دیا تھا، فتح ہو جانی تھی۔ تو میں نے مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کی تو فرمایا اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کسی کو کیوں دے دیتے۔ عرض بھی کیا گیا وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی فرمایا اسی کو بلاؤ۔ فرمایا کتنی فضول سی بات ہے کہ وہ تو کسی کو بھی دے دیتے، فتح تو ہو جانی تھی۔ یعنی جو خصائص ہیں ان کے انکار کی بھی ایک اپنا لوگوں کا انداز ہے، وہ تو کسی کو بھی دے دیتے، فتح ہو جانی تھی۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے کسی کو دینی ہوتی تو دے دیتے جب بتایا گیا تھا کہ بندہ بیمار ہے۔ فرمایا نہیں، جس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں آج اسی کو دینے۔ سرکار نے وہاں معجزے کا اظہار ہوا، آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک سیدنا علی شیر خدا کی آنکھوں پہ لگایا، اور جب پہلے لعاب دہن لگایا تو درد چلا گیا، اور جب دوبارہ لگایا تو بیماری چلی گئی، سوجن چلی گئی، اور آپ نے جھنڈا سیدنا علی کو دیا۔ ہماری تاریخی روایات میں آتا ہے کہ وہ جو جھنڈا تھا اس دن حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے دوپٹہ مبارک کا تھا۔ جھنڈا ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ اللہ کے حبیب جس کسی کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیں سفر میں جاتے ہوئے، دو جماعتیں ہوتی تھی، انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کی، جھنڈا انصار کا ہمیشہ سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور مہاجرین کا سیدنا علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ جب یہ جھنڈا دیا گیا، عمدۃ القاری شرح بخاری میں امام بدر الدین عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اور دیگر درجنوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب جھنڈا ان کے ہاتھ میں آیا اور مولا علی نے ہاتھ میں جھنڈا لیا تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو صحابی ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ، علی کے ہاتھ میں بڑا سج گیا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے جھنڈا، آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میرا ایک جھنڈا ہوگا اور ساری مخلوق اس جھنڈے کے نیچے ہوگی، آپ یہ بتائیں قیامت کے دن آپ کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ یہ جو ابن عباس نے کہا کہ وہ رہتے دنیا میں تھے، دل ان کے آخرت میں ہوتے تھے۔ اب خیبر کے میدان کے اندر جھنڈا دیکھ کر صحابی کا ذہن فوراً میدان محشر کی طرف گیا کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا میں نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو ابن عباس فرماتے ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ فرمایا آج جس کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے قیامت کے دن بھی میرا جھنڈا یہی علی اٹھائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو معاشرت کے اصول ہیں وہ سورہ نساء میں بیان ہوئے، اور یہاں پر پہلی منزل قرآن مجید کی پہلی منزل ختم ہو گئی۔ دوسری منزل سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے یہ تعلیم ہے اب اس معاشرے میں اپنی اقدار کو مزید اعلیٰ بنانے کے لیے ایمان والوں کو کچھ ترغیبات اور کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی منزل میں جو حلال و حرام کے تمہیں احکام بتائے گئے، جب حلال کھاؤ گے تو دل کے اندر نور پیدا ہوگا، ایمان کی قوت زیادہ ہوگی،
اب اس آگے کی تعلیمات میں سے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرو اور مخلوق کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرو۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے وعدوں کو، عہدوں کو پورا کرو۔ اگر یہ عہد کرو کہ یہ ناپسندیدہ کام چھوڑ دوں گا تو اس کو چھوڑ دو، یعنی اللہ سے آپ نے ایک وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا تو اس کو چھوڑ دو۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کسی نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تھوڑا سا غور و فکر کرو، رسول اللہ کو جو چیزیں پسند تھیں ان میں سے اپنے ساتھ وعدہ کر لو کہ آج کے بعد سرکار کی پسند کے اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ناپسند تھیں ان میں سے ایک چیز کے بارے میں اللہ سے وعدہ کر دو کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ اس طرح ایک ایک کام کے بارے میں شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دے، اللہ کی مدد ساتھ آ جائے گی۔ ایک ایک چیز کو ایسے شروع کر دو، سارے کام اکٹھے تو نہیں ہوتے نا، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اتباع سنت کے سانچے کے اندر ڈھالتے جاؤ۔ جب بندہ آہستہ آہستہ اتباع سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے پھر وہ کیفیت بھی آ جاتی ہے، جس چیز کے بارے میں یہ احساس بھی ہو جائے کہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے بندہ اس سے بھی دور رہتا ہے۔ ہمارے دادا مرشد خواجہ محمد قاسم مموری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سوچ یہ تھی کہ آپ اپنے لیے سگریٹ اور نسوار کو حرام سمجھتے، کسی کو نہیں کہتے تھے کہ تیرے لیے حرام ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اتنی سخت بات، حرام؟ فرمایا میں کہ یہ اچھی طرح پتا کہ یہ چیزیں رسول اللہ کی پسند نہیں، میں اپنے سے اس چیز کی حرام سمجھنا جس کی اللہ نہ رسول نہ پسند کرے۔ یعنی ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ جس چیز کے بارے میں انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ سرکار کو یہ پسند نہیں۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جنید بغدادی کے بارے میں، کہ کسی نے خربوز آپ کو کھانے کے لیے دیا تو آپ نے گریز کیا اور نہیں کاٹا اس کو۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے، حلال چیز ہے۔ فرمایا کہ مجھے کوئی حدیث میں سے یہ بات ملی نہیں ہے کہ حضور پاک نے اس کو چوڑائی میں کاٹا ہے یا گولائی میں کاٹا۔ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو گولائی میں کاٹا ہو اور میں چوڑائی میں کاٹوں تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے طریقے کے خلاف ہو جائے۔ حالانکہ اس میں کوئی ناجائز والی بات، گنہگار ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ کمال اتباع ہے کہ جس چیز کے بارے میں یہ احساس بھی ہو جائے کہ حضور پاک علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں، تو اتنی احتیاط۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال اتباع، میں نے اپنی اس زندگی میں جتنے لوگ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے انتہائی پابند دیکھیں، پہلے اپنے حضرت، اس کے بعد حضرت میاں محمد ساجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھنڈے پانی میں جن کا آستانہ ہوتا تھا پشاور میں، ان کا مزار مبارک، اور ایک حضرت غلام رضا علوی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، مٹکال مسجد والے، وہ فرماتے تھے کہ دوپہر ڈھلنے کے بعد، یعنی دوپہر کے وقت ظہر سے پہلے قیلولہ سنت ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ لگائیں سو جائیں، چاہے 2 منٹ کے لیے، چاہے 10 منٹ کے لیے، چاہے آدھا گھنٹے کے لیے۔ فرماتے تھے اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ زندگی میں نے کبھی بھی اس سنت کو نہیں چھوڑا۔ فرماتے تھے یہاں تک کہ حج والے دن میدان عرفات میں بھی اللہ نے مجھے اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ان کی اپنی ایک تحقیق تھی، فرماتے تھے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے دوپہر کے وقت ظہر سے پہلے
تھوڑی دیر کے لیے جو آرام کرنا، قیلولہ کرنا، یہ سنت ہے۔ فرمایا جو اس سنت کی پابندی کرتے ہیں ان کو فائدہ ہی ہوگا، میدان محشر میں جب حساب کتاب ہونے لگے گا تو ان کو قیلولے کی طرح کی ہلکی سی نیند آئے گی، اور جس وقت ان کی آنکھ کھلے گی تو حساب کتاب ختم ہو جائے گا۔ اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے۔ فرماتے تھے کہ اس سنت پر میں نے زندگی میں اتنا عمل کیا ہے کہ میدان عرفات میں بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں فرائض تک کے بارے میں، تو پشاور والے جو حضرت تھے ان کے بارے میں میرے حضرت نے فرمایا کہ وہاں عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے ایک ختم شریف پڑھا جاتا ہے، ختم قادریہ، جس میں سورہ یاسین، سورۃ علم نشرح اور کچھ صورتیں اور تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان بزرگوں کا زندگی میں فرض تو فرض ہے، سنت تو سنت ہے، یہ ختم بھی کبھی قضا نہیں ہوا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے جو اعمال صالحہ کا اتنی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلی سورت کے اندر، یہ پہلی آیت کے اندر یہ وعدوں کے پاسداری کے احکامات یہاں پہ شروع ہوتے ہیں۔ آگے پھر کچھ حرم کے احکامات بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔